حیا نے روحان سے شادی کر تو لی ہے لیکن اب بھی وہ روحان میں بہزاد کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ روحان جب بھی حیا کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہیں پر حیا روحان کو یہ کہہ کر پیچھے کر دیتی ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ میاں بیوی والے رشتے میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے تمہیں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کہا ہے کہ ہمارے رشتے میں محبت ہونا ضروری ہے۔ میں مانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں محبت کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی میں اپنے رشتے کو تمہارے ساتھ آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ روحان ہمیشہ حیا کی ان باتوں کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے تو وہیں پر حیا روحان کو اپنی باتوں میں لے کر الجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تم میں اس مرد کو دیکھتی ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حیا کی حیا تو بنتی ہے نا۔ حیا یہ سب کچھ صرف ارم کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ روحان میرا ہے اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور وہ اس کو بالکل اسی طرح سے جلانے کی کوشش کرتی ہے جیسے بہزاد کی شادی جب کسی اور کے ساتھ ہو گئی تھی تو حیا نے اپنی زندگی جل کر خراب کر دی تھی۔ لیکن درخشا بیگم جس نے حیا کی شادی روحان کے ساتھ تو کروا دی لیکن وہ حیا کا دل روحان کی طرف مائل نہ کر پائی۔ وہیں پر روحان کا جب ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ تو لے کر آتی ہے حیا روحان کو گھر پر واپس۔ جب ارم کو ان سب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو ارم آتی ہے روحان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اسی بات پر حیا ارم کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور طنزیہ لہجے میں کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں کی فکر ہوتی ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اور یہ تمہارا بھائی ہے تو تمہیں بھی اس کی فکر ہوگی، پر تم فکر نہ کرو، روحان بالکل ٹھیک ہے۔ اور رہی بات دوسری تو میں تمہیں ایک بات کہوں، تمہارا یہاں پر اس طرح سے آنا بنتا نہیں تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم پھپھو کے ساتھ آتی اور پھر تم آ کر روحان کی طبیعت کے بارے میں پتہ کرتی، لیکن تم نے یہاں پر اس طرح سے آ کر اچھا نہیں کیا، یہ کوئی اچھے مینرز نہیں ہیں۔ ارم اس بات کو لے کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے تو اس کی والدہ آسیہ ارم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں صبر کرنا ہوگا اور یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا کیونکہ حیا اس گھر کی چھوٹی بہو ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد ارم بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی والدہ آسیہ سے کہتی ہے کہ اگر وہ اس گھر کی چھوٹی بہو ہے تو میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں، اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مجھے اس طرح سے بے عزت کرے اور مجھے طنزیہ باتیں سنائے۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں اگر اس گھر کی بیٹی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ میری عزت کرے، نہ کہ مجھے اس طرح سے بات بات پر طنزیہ لہجے میں بے عزت کرنے کی کوشش کرے۔ وہیں پر دوسری طرف حیا جو کہ بار بار ان باتوں کو سنتی ہے کہ درخشا بیگم کی وجہ سے روحان کے ساتھ حیا کی شادی ہوئی ہے، ورنہ حیا جس خاندان سے تعلق رکھتی ہے روحان کے ساتھ اس کی شادی تو دور دور کی بات تک نہیں بنتی تھی۔ اسی بات کو سننے کے بعد حیا بے انتہا غصے میں آتی ہے اور روحان سے آ کر کہتی ہے کہ یہ کیا بار بار مجھے اس بارے میں بات سنائی جاتی ہے کہ میرے والدین نہیں ہیں، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں، اور مجھے ماں بیگم نے پالا پوسا ہے، اس بارے میں بھی میں جانتی ہوں، لیکن بار بار اس بات کا میرے سامنے ذکر کر کے مجھے ڈیگریڈ کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ روحان کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے کہا ہے، تو وہیں پر حیا جو کہ رفت اور سائمہ کی باتیں سن چکی ہوتی ہے چپ چاپ روحان کے سامنے جھوٹ بولتی ہے کہ میں رفت بھابی کے پاس جانے کی کوشش کر رہی تھی، تو وہیں پر رفت بھابی اور سائمہ بھابی انہی باتوں کو کر رہے تھے کہ حیا کی حیا صرف اور صرف درخشا بیگم کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جب میں نے سنا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ روحان کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم درخشا بیگم کی وجہ سے جانی جاتی تھی لیکن اب تم میری بیوی ہو تو اب تم میرے نام سے جانی جاتی ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حیا تو اپنے ہی تیور میں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ رفت بھابی اور سائمہ کو بتانا ہی ہوگا کہ میں آخرکار کیا چیز ہوں۔ تو کیا کرے گی حیا، کس طرح سے ان کو اپنے گھیرے میں لے کر انہیں تکلیف پہنچائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔